بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورۃ الرعد یہ مدنی صورت ہے جس کی آیتوں کی تعداد 43 ہے. اس صورت کا ایک ہی نام ہے رعد. رعد کا معنی ہوتا ہے گرج، کڑک. بجلی یا بادل جو گرجتے ہیں اس گرج کو رعد کہتے ہیں. اس نام کے رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس صورت میں رعد کا تذکرہ ہے. بجلی کی کڑک یا بادلوں کی گرج کا ذکر ہے. وہ یسبح الرعد بحمدہ. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گرج میں دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر دیا. بادل جب گرجتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہے انسانوں پر اثر کی شکل میں جو متضاد ہیں. پہلی یہ کہ ایک ناحیے سے، ایک پہلو سے یہ انسانوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ گرج کہیں بجلی نہ گرائے، کوئی آفت نہ نازل کرے. تو ایک طرف ایک پہلو سے ڈر خوف کا سبب بنتی ہے، دوسرے پہلو سے یہی گرج انسان کے لیے امید بھی پیدا کرتی ہے کہ اس گرج کے بعد امید ہے کہ ہم کو خیر ملے اور بارش کا نزول ہو، جس سے ہمارے سرزمین جو ہے سرسبزی اور شادابی حاصل کرتی ہے. تو اس سے خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی. چنانچہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے رعد کا، اس کے نام رکھنے اور اس کی طرف توجہ دلانے کا، کہ بظاہر اس کی آواز گھن گرج اور گرجدار جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے، ڈراؤنی ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں اس کا ظاہر گرجدار ہے، ڈراؤنا ہے، لیکن باطن میں اللہ نے بتایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کہ یہ گرج، بادلوں کی گرج اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے. یہ حقیقت میں اللہ نے جس طریقے سے قرآن کے مختلف مقامات پر کہا کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ حقیقی ہے. ہم نہیں سمجھتے. کچھ عقل والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی تسبیح بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ مانوی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری کر رہے ہیں، جس کام پر اللہ نے ان کو لگایا ہے یہی اس کا معنی ہے. تو آپ جو تشریح کر رہے ہو تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح کا مفہوم اور مطلب سمجھ نہیں پاتے، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے. تو یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا حقیقی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے. اس صورت کے اول کا اور آخر کا باہمی ربط اور تعلق. آغاز صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ دنیا کے اکثر لوگ، کائنات کی ساری مخلوق تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن دنیا کے اکثر لوگ، انسان اور جن، یہ حق کے واضح ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے. الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، الکتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، جو وہ چیز جو تمہارے رب کی پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ حق ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کے باوجود لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. حق ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. یہ لوگوں کی ہٹ دھرمی یا پھر ان کی گمراہی کی طرف میلان کا ایک گویا اشارہ ہے. اسی طریقے سے اس صورت کے اخیر میں اختتام جو ہوتا ہے تو کافروں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول پر ایمان نہیں لاتے. یہ کفار حق کے رسول کی صداقت کے ظاہر ہو جانے کے باوجود اس پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں. چنانچہ آخری آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اور اللہ کی گواہی کے علاوہ ان لوگوں کی گواہی بھی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، جو اس سے پہلے توریت انجیل کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. تو پہلی آیت میں بھی یہ بتایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں
نہیں لاتے. اور آخری آیت میں کہا کہ کافر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکاری ہیں. یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ یہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، اس کے متحمل نہیں ہیں، اور حق کے انتہائی مضبوطی سے واضح ہو جانے کے باوجود اسے قبول کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ حق بالکل مضبوط ہے، صاف ستھرا ہے اور مضبوطی کے ساتھ نمایاں بھی ہے، پھر بھی نہیں مانتے. سورت کا المحور الرئیسی یعنی مرکزی عنوان جس موضوع سے متعلق سورت کے مضامین گردش کرتے ہیں اور جس کو ثابت کرتے ہیں وہ ہے قوت الحق، حق کی قوت. حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہو، رسول کی رسالت ہو، دین کی جو بنیادیں اور حقائق ہیں وہ انتہائی قوی اور مضبوط ہیں. صورت میں یہ بیان کیا گیا اور بہت ہی زبردست زوردار انداز میں بیان کیا گیا. اس سورہ مبارکہ کے موضوعات مشاہدۃ آیات اللہ الکونیہ، اللہ کی کونی یعنی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا مشاہدہ. سورہ رعد کو آپ ترجمے سے پڑھیے، بڑے شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں، اپنی مخلوقات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور بیان اللہ کا بیان ہے. ہاں، ہر صورت میں آپ کو ایک نئی تازگی، نئی بلاغت اور نئی لذت کا احساس ہوگا. تو اللہ کی کائنات میں موجود آیتوں پر مشاہدہ اور اس میں غور و فکر کرنا، اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت پر گواہی دیتے ہوئے، دلالت کرتے ہوئے، یعنی یہ دلیل بنتی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر. نمبر 2، التذکیر بہلاک الامم السابقہ المکذبہ. اس صورت میں پچھلی جھٹلانے والی امتوں کے ہلاکت کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے اور لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ان کا کتنا برا انجام ہوا ہے، اس کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرو. نمبر 3، فضیلت و اعمال العقل. اس میں صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ فضیلت کی بات ہے. چنانچہ جو عقل والے ہیں ان لوگوں کی کیا صفات ہیں اور ان کو کیسا بدلہ ملنے والا ہے. عقل کا استعمال بھی صحیح طریقے پر ہونا چاہیے اور اپنے دائرے میں ہونا چاہیے. اگر یہ انحراف کا شکار ہوتا ہے تو گمراہیاں لاتا ہے. اب صحیح عقل والے عقل کا صحیح استعمال کر کے جب صحیح نتائج کو یعنی حق کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی اور توحید کے پابند بنتے ہیں، تو یہ ان کے لیے قابل ستائش ہے اور ان کے انجام کے لیے بہتر ہے. نمبر 4، اس صورت کے موضوعات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یعنی قانون انبیاء اور رسولوں کے بارے میں، انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی بھی بیویاں اور بیٹے بنائے ہیں. ہاں، قرآن سورہ رعد میں ذکر ہے کہ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ان کے لیے بنین، بیٹے، حفدہ یعنی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے ناتیاں یہ سب بنائیں. کیوں یہ کیا؟ لِيَكُونُوا قُدْوَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ، تاکہ یہ انبیاء اور رسول اپنے بعد والوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے قدوہ اور نمونہ بنے. فی تحمل المسئولیہ، اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے سلسلے میں، ذمہ داری کی ادائیگی جو آپ پر ہم پر ڈالی گئی ہے. ہر شخص کلکم مسئول، ہر شخص ذمہ دار ہے. ہاں، اپنے گھر کے افراد یا جو ہمارے ماتحت ہیں اس کی مسئولیت اور ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جہاں امت اور قوم کو رہنمائی کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے، توحید کی دعوت، شرک سے ممانعت کرتے، حلال حرام بتاتے، صراط مستقیم کی نشاندہی کرتے، وہیں اپنے بیٹوں اور اولاد کو بھی کرتے. ان کی دعوت میں کمی نہیں رہتی. یہاں یہ بھی نمونے ہم کو دکھائے گئے جو اس سے پہلے کی صورت میں سورہ ہود میں، کہ اگر کوئی نبی سمجھا رہا ہے اور نہیں مان رہا ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، حضرت ابراہیم کے باپ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، حضرت لوط کی بیوی ہو، انہوں نے سمجھانے میں کوئی کسر کوتاہی نہیں کی. انہوں نے جب ہدایت قبول نہیں کی تو اب کسی نبی سے رشتہ داری بھی ان کو فائدہ مند نہیں بنی. بہرحال یہاں یہ نقطہ انہوں نے بتایا، یہ مضمون بتایا کہ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے معاملات بھی دنیا کے دیگر انسانوں کو جس طرح پیش آتے ہیں ان کو بھی پیش آئے، ان کے بھی اولاد، خاندان اور رشتہ و پیوند رہے ہیں. نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی قوت کو بیان کرنے کے لیے اور باطل کے ڈھیلے پن، کمزوری کو، بودے پن کو بیان کرنے کے لیے مثال بیان فرمائی.
ہاں بہت پیاری مثال دی. چنانچہ وبالجملہ فإن السورۃ المبارکہ، نتیجے کے طور پر حاصل کلام یہ جو مثال بیان کی ہے اس کا آگے کے کچھ حصے میں اشارہ آئے گا. اجمالی طور پر یہ مبارک صورت ہمارے سامنے یہ واضح کرتی ہے کہ حق اور سچائی انتہائی مضبوط چیز ہے، واضح ہے، راسخ ہے، گہرائی رکھتی ہے. دنیا میں جو بھی سچائی اور حق ہوگا وہ مضبوطی والا ہوگا، اٹل رہے گا اور رسوخ رکھے گا. اگرچہ وَإِن لَّمْ تَرَهُ أَعْيُنُ النَّاسِ، اگرچہ لوگوں کی نگاہیں اس کو نہ دیکھ پا رہی ہوں، وَلَمْ تَعْيَهُ الْقُلُوبُ، اور لوگوں کے دل اس کو سمجھ نہ پا رہے ہوں. جب اور اس کے بالمقابل باطل انتہائی ضعیف ہے، بودا ہے، کمزور ہے، ہاں، اور شکست خوردہ ہے، اگرچہ کہ وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہے. یہ ایک جملہ آپ اس کو آج کے موجودہ حالات میں اپنے گرد و پیش میں اپنے شہر سے لے کے بین الاقوامی سطح تک دیکھیں. ہاں یورپ، امریکہ، ہمارے کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ جب وہ باطل ہیں تو اس طرح چھائے ہوئے کیوں ہیں. اب اس میں اور بھی گفتگو کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن حق اور باطل کے نقطۂ نظر سے ہم یہ بات جو انہوں نے بیان کی اس آیت میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا کہ جو حق ہوگا وہ مضبوطی اختیار کرے گا، وہ جمع ہوا رہے گا، اس کے اندر رسوخ ہوگا، اور باطل کو کمزوری حاصل ہوگی. آج ایک بات کہتے ہیں کل بکھر جاتے ہیں. جدید تہذیب و ثقافت کے کتنے خیالات ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو بڑے زور و شور اور پروپیگنڈے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. کچھ دنوں تک ایک بات لوگوں میں فیشن کی طرح پھیلی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ دن جب دور گزرتا ہے، نسل بدلتی ہے تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. ایسی بیسیوں چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا دور چلتا ہے، میڈیا جس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، سماج اور معاشرے میں جس چیز کا غلبہ، تو ظاہر پرست سطحی نگاہیں اس کی طرف بھاگنے لگتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بڑی پرکشش چیز ہے، حقانیت کی چیز ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، اور جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو حقائق پر نگاہ رکھے گا وہ ایسی ظاہری چیزوں سے کبھی مرعوب اور متاثر نہیں ہوگا. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ ظاہری چمک دمک سے انسان متاثر نہیں ہوگا. وہ شخص جو حق کو حق کی شکل میں اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھے گا. تو حق کتنا بھی کمزور نظر آئے، اہل حق حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں چلا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مصر چھوڑ کر مدین چلا جائے، اور حق فرعون کی شکل میں تخت پر بیٹھا ہوا ہو، حکومت چلا رہا ہو، اللہ کے گھروں کو اور مسجدوں کو توڑنے والا ہو، بے ایمانی سے جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے والا ہو، کمزوروں پر ظلم کرنے والا، ان کو غلام بنانے والا ہو، لیکن باطل باطل ہے، بالآخر اس کو بکھرنا ہے اور وہ شکست سے دوچار ہوگا، چاہے وقتی طور سے وہ مضبوط نظر آتا ہو. نمبر 6، باطل جو ہے وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے. باطل کی مختلف شکلیں ہیں. اس صورت کے اندر یہ مضمون بھی ہے، معاصٍ منتشرہ، پھیلی ہوئی معصیتیں، گمراہیاں، گناہ، فجور و مجون، فسق و فجور اور بے حیائیاں، تاجر کذاب، جھوٹا تاجر، تجارت اور اقتصادیات کے میدان میں جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، یہاں کذاب کہا تو اس میں دھوکہ دہی. ظالم معتدن علی غیرہ، ایک گناہ اور معصیت یا باطل کی ایک شکل ہے کہ وہ ظالم جو اپنے علاوہ دوسروں پر ظلم زیادتی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے. اسی طریقے سے قوی یاخذ حق غیرہ، ایک طاقتور آدمی جو دوسرے کے حق کو ہڑپ کر لیتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ باطل کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن جتنے بھی باطل ہیں ان کا انجام بہرحال برا ہونا ہے، وقتی طور سے وہ کتنے بھی مضبوط نظر آئیں. چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں، چنانچہ اس صورت مبارکہ کا پیغام اس شکل میں آیا ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی، ہدایت دی اللہ نے سورۃ الرعد کے ذریعے سے کہ اللہ ننخدع بظاہر الاشیاء، کہ ہم چیزوں کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں، فریب میں مبتلا نہ ہوں. آج آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہری چمک دمک سے متاثر ہوتی ہے، اور باطل کا ایک طریقہ ہے. آپ دیکھیں یہودی، نصرانی یا جو باطل پرست ہیں، وہ اپنی جھوٹی چیزوں کو اتنی ملمع اور خوبصورت انداز میں ملمع کے ساتھ پیش کرتے ہیں، پالش کر کے پیش کرتے ہیں کہ غلط چیزوں کی طرف لوگوں کی نگاہیں آسانی سے چلی جاتی ہے.
ہاں، بھیڑ وہاں نظر آئے گی جہاں آپ کو کچرے نظر آئیں گے، اور جہاں اصلی سونا، کھری باتیں، سچائیاں نظر آئیں گی وہاں لوگوں کی بھیڑ نظر نہیں آئے گی، اور لوگ بھیڑ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، پوری دنیا سے اتنے لوگ شریک ہوئے، تو جاہل آدمی اسی بھیڑ سے متاثر ہوتا ہے۔ کیا دلیل پیش کی گئی، کیا حقائق ہے، اس سے لینا دینا نہیں۔ یہ میں ایک دو مثالیں دیا ہوں، آپ اپنے ذہن و دماغ میں غور کیجئے کہ کہاں کہاں لوگ اس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رعد کا پیغام ہمیں دیا، مختلف شکلوں کے باطل کو بیان کر کے جو تعلیم دی، پیغام دیا کہ ظاہری اشیاء سے ہم متاثر نہ ہوں بلکہ چیزوں کے باطن پر نگاہ رکھیں، اس لیے کہ حق ہے، وہ غالب آنے والا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اور باطل اگرچہ کتنا بھی مضبوط دکھائی دے رہا ہے وہ آخری میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والا ہے۔ اس سورت کے سورہ مبارکہ کے فوائد و لطائف کہہ رہے ہیں کہ اس سورت میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج جو سورت پڑھی گئی اس میں بھی سورہ حج میں بھی کہا اور سورہ رعد میں بھی کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ خوشی یا ناخوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سرنگوں ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ پہلا فائدہ بتایا کہ دنیا میں صرف ایسے لوگ جو نافرمانی کے شکار ہیں اور کافر مشرک ہیں وہی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، باقی کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ وہ کائنات کے خالق اور مالک کے پروگرام سے صرف یہ گنہگار اور کافر لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ ذکر اللہ یطمئن القلوب کلھا، اللہ کا ذکر تمام دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہاں تک کہ کافروں کے دلوں کو بھی، کافروں کے دلوں کو بھی اطمینان دیتا ہے۔ آج کل جو میڈیکل سائنس کی بہت ساری جو تحقیقات اور یہ ہیں، آپ دیکھیے کہ جو لوگ پاگل پن کا، بے خوابی کا، نیند نہ آنے کا شکار ہوتے ہیں ان کو مسکنات دی جاتی ہیں، اور بہت سارے طریقے، بعض لوگ سکون کے لیے موسیقی سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن سورہ رعد نے یہ بیان کیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جان رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں انہوں نے قوس میں لکھا ایک بات کہ آج کے ہمارے زمانے میں بعض لوگ قرآن کریم کو سننے کی طرف مائل ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، انہوں نے واضح طور سے محسوس کیا کہ قرآن کو سننے سے ہم کو نفسیاتی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور یہ تجربہ کیجئے، میں نے اس سے پہلے کسی درس میں تذکرہ کیا تھا، بہت پرانی تحقیق ہے، امریکہ کی ایک مسلم اکیڈمی نے یہ تجربہ کیا تھا کہ ایک ہی قسم کے 25 پیشنٹ کو منتخب کیا گیا، ایک ہی بیماری کے 25 لوگوں کو الگ الگ 25 گروپ بنائے گئے، الگ الگ کمروں میں رکھا گیا، ایک کا علاج صرف دوا گولی سے کیا جا رہا ہے، انہی دوا گولی سے دوسرے کا کیا جاتا رہا، اور ان کو قرآن کی آیتیں صرف سنائی گئی بغیر ان کے ترجمے کے اور مفہوم کے۔ تیسرا گروپ جو تھا ان کو دوا بھی وہی دی جا رہی ہے اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی سنائی جا رہی ہے، اور قرآن کے معنی اور مفہوم ترجمے کے ساتھ جو ان کی زبان میں ہے ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ تو جو نتیجہ تھا، میرے پاس وہ کتاب تھی التداوی بالقرآن، اس کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا اکیڈمی کے ناموں کے ساتھ میں، مسلمانوں نے کیا تھا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جس گروپ کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ دوائیں دی گئی تھی وہ سب سے تیزی سے صحت یاب ہوئے، اور جس گروپ کو صرف قرآن سنایا گیا وہ دوسرے نمبر پر، اور جس کو صرف دوا دی گئی وہ سب سے دیر میں ٹھیک ٹھاک ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن انسان کے صحت یاب ہونے میں، اس کو نفسیاتی اور ذہنی قوت کے سلسلے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے، علاج معالجے کے سلسلے میں بھی۔ موجودہ کورونا وبا کے ماحول میں جبکہ خوف اور دہشت لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور سے غیر مسلم طبقات میں، ان کو یہ بات بھی بتانی چاہیے۔ میں نے ابھی درس میں ایک بات کہی تھی کہ آج کل ہمارے ہاں کچھ غیر مسلم ممبران پارلیمنٹ، ممبران اسمبلی اور عوام میں بھی لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کو
کورونا کیوں کم ہو رہا ہے؟ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یوں ہی جواب دے دیتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بار بار وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو سینیٹائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے الگ الگ جوابات دیتے ہیں۔ ایک جامع جواب دینا چاہیے کہ مسلمان کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، اس پر توکل ہے، اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر یقین کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، اگر اس نے نہیں لکھی ہے تو دنیا کا کوئی مرض ہمیں مار نہیں سکتا، اور اس نے موت لکھی ہے تو کورونا نہیں، کوئی معمولی سی کھانسی اور معمولی سی بیماری بھی ہماری موت کی وجہ بن جائے گی۔ یہ چیز جو حوصلے کی شکل میں ہوتی ہے، یہ مقابلے اور مواجہے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ وہ مسلمان جو خودکشی کرتے ہیں وہ اس حوصلے سے، اس ایمان سے محروم ہے، اسی لیے خودکشی کر بیٹھتے ہیں اور ان کے اندر ایک قسم کی بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جب یہ عقیدہ ہو اور اس عقیدے کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے جناب میں گڑ گڑاتے اور دعا کرتے ہیں، اور پھر اسباب کا کو اختیار کرتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ بھی ہم کو وہ فائدہ دیتی ہے جو دوسروں کو نہیں دے گی۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تجربات کے اعتبار سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے۔ چنانچہ نمبر 3 یہ فائدہ بتا رہے ہیں، من سنن اللہ تعالی ثابتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت شدہ سنتوں اور قوانین میں سے یہ ہے ایک ایسا قانون جو چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک قانون ہے اللہ کا، وہ کیا ہے کہ ان المعاصی تذیل النعم، کہ معصیتیں، گناہ نعمتوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کتنے سبق ہیں تاریخ کے۔ فمن اراد ان تدوم علیہ النعمہ، تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے، وہ دولت ہو، عزت ہو، اقتدار ہو، جو بھی نعمت ملی ہے وہ نعمت قائم رہے۔ بہت اہم بات ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، ہے نا، کہ اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مطلب مجھے تجھے جو نعمت دی ہے وہ چھیننا نہیں۔ تو نعمتیں قائم کیسے رہتی ہے؟ اس صورت نے ہمیں بتایا کہ نعمت بحال رہتی ہے نیکیوں کے ذریعے سے، شکر ادا کرنے سے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کی نعمت چھن جاتی ہے۔ فلا یعصی اللہ بہا، تو جو چاہتا ہے کہ اس کی نعمت قائم رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرے اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی پابندی کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ اللہ کی ناراضگی کا جو ہے سامنا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے بدلے میں نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ مضمون یہاں سورہ رعد میں بھی ہے اور سورہ کیا نام ہے ابراہیم میں بھی ہے، دوسری صورتوں میں ہے۔ یہاں سورہ رعد کی جو آیت نمبر 11 ہے اس کا بیچ کا ایک ٹکڑا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنے دل کی حالت کو نہ بدلیں۔ کوئی نعمت اگر دی ہے اللہ نے تو نعمت کو چھینتا نہیں ہے کسی سے یوں ہی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کا باطن بدلے گا، نافرمانی اور گناہ کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے۔ اگلا مضمون جو بتایا نمبر 4، ینبغی الاہتمام باللغۃ العربیہ، مسلمانوں کو یا انسانوں کو، تمام انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عربی زبان کے سیکھنے کا اہتمام کریں۔ عربی زبان کو آپ جہاں بھی رہتے ہوں، نوکری کے لیے، مادری زبان اور علاقائی زبان کے لیے، چاہے جو زبان بولتے ہوں استعمال کرتے ہوں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو اور آپ کو عربی زبان پر توجہ دینی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اور اس کو سیکھنے پر باقاعدہ محنت کرنی چاہیے، اس پر اپنے وقت اور صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے اور اس کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ ہاں، تھوڑا سا عربی کا میں اپنی بات بتاؤں کہ یہ جو تراویح میں یا تلاوت میں جب قرآن ہم پڑھتے ہیں، میں بہت زیادہ بڑا عالم نہیں ہوں، تھوڑی موڑی عربی آتی ہے، لیکن مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے اس کلام کو جب ہم پڑھتے یا سنتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں تو اس کی جو لذت ہے، اس کی جو گہرائیاں ہیں، ہر مرتبہ سننے میں جو نئی تازگی، نئے معنی اور مفہوم کی طرف ذہن جانا، یہ واقعی وہ لوگ محروم ہیں اس لذت سے، اس نعمت سے جو عربی نہیں جانتے۔ ہم اور آپ حقیقت میں اگر عربی نہیں جانتے تو قرآن کی گہرائیاں، قرآن کی قیمت سے ناواقف ہیں۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جاتا، برطانیہ کے آپ نے بارہا سنا ہے، میں نے بھی بیان کیا ہے اور بھی علماء نے بیان کیا
کہ وہ ایک ڈاکٹر تھا بہت بڑا سرجن، وہ کہتا تھا کہ تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا. تو بہت سے مسلمانوں سے اس نے سوال کیا کہ میں تو بنا سکتا ہوں مجھے لگتا ہے، پھر تھوڑی بحث کرتا تھا، اس کو کوئی مطمئن نہیں کر پا رہا تھا. ایک مرتبہ شاہ فیصل وہاں کے دورے پر گئے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ان کی میڈیکل جانچ کے لیے مقرر کیا گیا اور پھر موقع بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ مدینہ والے شہر کے ملک کے ہیں، تو ان سے میں آپ سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھے جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب قرآن کا یہ چیلن پھسپھسا اور بودا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسٹریچر پر ان کا چیک اپ کر رہا تھا، برطانیہ کے نکلنے والا وہ جو اہل حدیث پرچہ ہے صراط مستقیم، اس میں بھی چھپا اور بعض دوسروں میں بھی یہ مضمون لمبا چوڑا چھپا تھا سالوں پیشتر. تو اس نے پوچھا کہ میں آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ پروٹوکول کے خلاف نہ ہوں اور برا نہ مانیں، اجازت دے تو میں پوچھوں. بہرحال اجازت دی. تو اس نے یہی سوال کیا کہ قرآن یہ چیلنج کرتا ہے؟ تو شاہ فیصل نے لیٹے لیٹے کہا ہاں چیلنج کرتا ہے. تو کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے جیسا کلام بنا سکتا ہوں. شاہ فیصل وہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ کہا ان کا جواب دینے کی بجائے یہ سوال پوچھنا مجھے عجیب لگا اور یہ بات مجھے تیر کی طرح چبھی. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، میں عربی نہیں جانتا. تو شاہ فیصل نے ہنس کر کہا کہ پھر آپ کیسے یہ جواب دے سکتے ہیں؟ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ عربی میں ہے اور آپ عربی جانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا، تو اس کا مطلب آپ نے ترجمہ پڑھا. تو ترجمہ تو انسانوں کا ہے نا، جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے وہ ترجمہ انسان نے کیا ہے. تو ترجمے میں انسانوں کی صلاحیت کا دخل اور اس کے اثرات ہوں گے. اللہ کے کلام کی تمام خوبیاں تو ترجمے میں نہیں آئیں گی نا. تو اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو کہا اگر آپ یہ چیلنج کا جواب دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ پہلے آپ عربی زبان سیکھیں. کہا ٹھیک ہے میں یہ ضرور کروں گا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے عربی شعبے کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا اس سے انہوں نے بات کی، برطانیہ کے بڑے ڈاکٹر تھے، وہ تیار ہو گئے. کہا میں عربی سیکھنا شروع کیا، عربی سیکھتا رہا، قرآن بھی پڑھتا رہا. سال بھر نہیں گزرا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لیا اور میں نے یہ مان لیا کہ میں اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا. وہ مسلمان ہو گئے. لماذا اسلمنا میں بھی یہ واقعہ شاید ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں اس میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اللہ نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو عربی حکم کے طور پر، فیصلے کے طور پر نازل کیا ہے. تو عربی زبان میں جب اللہ نے نازل کیا، اور عربی زبان مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، آسانی سے، اور بہت لذیذ چاشنی والی بڑی بلیغ اور پیاری زبان ہے. اس زبان کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، اہل زبانوں کے مختلف زبانوں کے جانکاروں نے یہ بات قبول کی ہے کہ بعض خوبیاں عربی زبان میں جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. آگے یہ آیت، آپ آیت نمبر 37 کو دیکھیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ عربی زبان میں نازل کیا. اب اس کو مانو، اگر دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرو گے، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا تم کو کوئی نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. نمبر 5، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. یہ آسمان جو ہمارے اوپر دکھ رہا ہے، اس کا کوئی ستون، کوئی کھمبا جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی ایسا اوٹ یا سہارا نہیں ہے، اس کے بغیر کھڑا کیا ہے جسے تم دیکھو. بغیر عمدن ترونہا، بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھو، یہ قرآن نے کہا. تو اب اس میں دو معنی لوگوں نے کہا کہ انہا مرفوعۃ بغیر عمدن، کہ آسمان حقیقت میں اس کا کوئی ستون، کوئی سہارا ہے ہی نہیں، اللہ نے ایسے ہی تھامے رکھا ہے، بنا رکھا ہے، سنبھالے رکھا ہے. دوسرا معنی کچھ علماء نے کہا کہ اس آیت کے مفہوم یہ ہے کہ اس کے ستون ہیں ضرور لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے. علامہ شنقیطی کے بیان کے والاقرب هو الاول، لیکن زیادہ قریب معنی پہلا معنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں. دیکھیے قرآن کی بات قرآن سے، یہ علامہ شنقیطی نے اضواء البیان میں کہی، وہاں سے یہ نقل کی ہیں کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان کو تھامے رکھا ہے اس بات سے کہ وہ زمین پر آ جائے یعنی گر پڑے، الا بإذنہ، سوائے اس کی اجازت کے.
آسمان جو تھما ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور پکڑنے سے، سنبھالنے سے، وہ القیوم ہے۔ یہ سورہ رعد کے بعض مضامین پر انہوں نے جو روشنی ڈالی اس کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ میں چاہتا تھا کہ سورہ ابراہیم کو بھی آج کر لیا جائے لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔